اپنے تمام ہی سننے والوں کو ایف ایم پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے اجمل خان شعبے کی جانب سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تمام ہی سننے والوں کو، تمام فیملی ممبرس کو میری جانب سے اور ایف ایم پاکستان کی پوری ٹیم کی جانب سے آج کی یہ دوسری افطار ٹرانسمیشن، دوسری افطار آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اسی طرح ہماری زندگی میں ایسے خوبصورت لمحات ہمیں نوازتا رہے اور اپنا کرم اور اپنی رحمتیں ہم پر جاری رکھے، آمین۔ وقت 5:40 ہو چکے ہیں، اور اب سے لے کر انشاءاللہ تعالیٰ 8 بجے تک ہماری ٹرانسمیشن جو ہے ریگولر اس طرح چلتی رہے گی۔ اور آج انشاءاللہ افطار کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے آج پہلے مہمان ہوں گے، وہ ہوں گے جناب ثاقب چوہان ثنا خان، جنہیں آپ اکثر بیشتر ہماری محافل میں، ہمارے پروگراموں میں، ہمارے ٹرانسمیشن میں آپ انہیں سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، تو آج بھی انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افطار کے بعد 7 بجے سے 8 بجے تک انشاءاللہ۔ اور بس کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمتوں سے طرح ہمیں نوازتا رہے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ماہ مبارک کی تمام مکمل ٹرانسمیشن کو بہتر طور پر آپ کے لیے پیش کر سکیں۔ آج اس ماہ مبارک کی دوسری افطار، اور یقیناً سب اس کی افطار، آج کی اس افطار کو تیار کرنے میں لگے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے خاص دنوں میں تو پھر ایک برکت تو ایسی رب تعالیٰ جو ہے وہ ڈالتا ہے اور رکھتا ہے، اور خاص طور پہ کہتے کوشش کرے انسان کہ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ ہم اپنی ساری محنت کو ہم پانی کر دیتے ہیں، کہ جب اس حلال کمائی میں جو محنت سے ہم کماتے ہیں اس میں کہیں بھی ایک ذرہ برابر بھی کہیں کوئی حرام شامل ہو جائے، جہاں ہماری کوتاہی ہو جائے، اور جہاں پر ہم نے کوتاہی کر کے یا کچھ جھوٹ بول کر یا اور لاپرواہی کر کے یا اور کچھ ایسے مسائل کر کے اپنی حلال روزی کو، اپنی محنت سے کمائی ہوئی روزی کو ہم حرام کرتے ہیں، تو کتنا بہت ہی برا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ایک پوری ہم نے محنت کی، اور محنت سے ایک پیسہ ہم نے کمایا، اور اس میں ایک ذرہ برابر جھوٹ بول کر یا اور کچھ کسی کا دل دکھا کر یا کسی کا پیسہ کھا کر ہم نے اپنی ساری محنت کو پانی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ہم حلال رزق کھلاتے رہیں۔ حضرت ابو مسعود غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے، تو میری امت یہ تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے اور میں اس کا اجر دوں گا، اور رمضان یقیناً برکتوں سے، رحمتوں سے، اللہ کی نوازشات سے بھرپور ایک مہینہ ہے۔ اور ہم ایک بات تو غور کریں کہ عام دنوں میں ہم کبھی کوئی ایسی چیز کھا لیں یا کوئی چیز زیادہ کھا لیں یا بہت زیادہ ایکسیس ہمارا فوڈ ہو جاتا ہے، ہم ڈائٹ بہت زیادہ ہیوی ڈائٹ کر لیں تو بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ مگر اس مہینے میں خاص طور پہ کہ ہم سب کچھ کھاتے ہیں، ماشاءاللہ سے سب کچھ کھاتے ہیں اور سب کچھ پیتے ہیں، شربت بھی پی لیا، پانی بھی پی لیا، یہ بھی کھا لیا، وہ بھی کھا لیا، سب کچھ کھا لیا، اور اس کے باوجود الحمدللہ ماشاءاللہ سے کہ آپ کی ڈائٹ سب کچھ ہیوی ہونے کے باوجود بھی ہم بالکل نارمل رہتے ہیں اور وہ کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خاص برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ خود
اس مہینے کو جب کہتا ہے کہ یہ مہینہ میرا ہے، اس کی رضا اور جزا سب کچھ میں دوں گا، تو وہ پھر یقیناً جب اس کی رضا اور اس کی اتنی ساری نوازشات ہیں تو پھر یہ سب کچھ تو پھر ہونا ہے، کیونکہ برکتیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، اور وہ ان تمام برکتوں سے، ان رحمتوں سے وہ کھانا ہمیں ہضم ہو جاتا ہے اور ہمیں اللہ اللہ کرو صدا اللہ ابتدا اللہ انتہا اللہ۔ میں ہوں شکیل مدنی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پاکستان پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات السلام ماہ سیام اجمل شوبی کے ساتھ۔ جی ہاں بالکل، آپ سن رہے ہیں اور فیس بک لائیو دیکھ بھی رہے ہیں FM 100 پاکستان کے کراچی اسٹیشن سے السلام ماہ سیام افطار لائیو ٹرانسمیشن، اور انشاءاللہ اس میں آپ کا میرا ساتھ رہے گا 8 بجے تک۔ افطار کے بعد ہمارے دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ مہمان سالہ ہوں گے ثاقب چوہان انشاءاللہ۔ 5 تقریباً 51 ہو چکے ہیں، اور آج کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت 6:30 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ امت محمدیہ کو یہ تعلیم دی جائے کہ روزے کی فرضیت تمہارے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس سے روزے کی خاص اہمیت بھی معلوم ہوئی اور مسلمانوں کی دلجوئی کا بھی انتظام کیا گیا۔ روزہ اگرچہ مشقت کی چیز ہے، مگر یہ مشقت تم سے پہلے بھی سب لوگ اٹھاتے آئے ہیں، اور اس مشقت میں اگر ہم نے وہ تمام توقعات کہ جو روزے کے معمولات ہیں ان کو پورا نہ کیا تو یہ مشقت سے مشقت ہی رہی۔ ہمیں اس مشقت کو مشقت نہیں رکھنا، فاقہ نہیں کرنا، بلکہ روزے کی تمام جو معاملات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، انہیں بھی پورا کرنا ہے، اور اپنے لہجے کو، اپنے کردار کو، اپنے معمولات کو پہلے سے زیادہ بہتر کرنا ہے۔ یہ ماہ مبارک یقیناً ہمیں اس بات کی تلقین بھی کرتا ہے کہ یہ اس مہینے میں جو ہم پریکٹس ہماری رہے گی، وہ پریکٹس اگر مستقل ہماری پریکٹس رہی، ہم نے دلچسپی کے ساتھ، دلجمعی کے ساتھ، اللہ سے محبت کے ساتھ، اللہ سے اپنی رغبت کے ساتھ اگر تمام معاملات کو ہم نے اپنے بدل لیا، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یہ معمولات جاری رہیں گے اور زندگی ہماری آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی۔ کبھی کہتے ہیں کہ انسان جب ایک کسی چیز کا عادی ہو جائے اور پھر وہ کام کرتے کرتے مستقل کرتا رہے، تو پھر اسے اس کی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، پھر وہ چیز اسے الگ نہیں لگتی، وہ ان کاموں سے زیادہ اسے تاہٹ محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ کام ریگولرلی وہ کرتا ہوا آ رہا ہے اور وہ کام جاری ہے، اور جاری ہوتے ہوتے کہتے کہ ایک عادت ہوتی ہے، اور عادت جب مستقل ایک عادت بن جائے تو پھر وہ فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ اور یہ تمام کام، اگر یہ تمام چیزیں ہم کرتے رہے، ہم نے 30 دن میں ان چیزوں کو، ان تمام معاملات کو اپنے پر حاوی کر لیا، تو انشاءاللہ تعالی ان 30 دنوں کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہوں گے جو ہم 30 دنوں میں کر رہے ہیں، وہی ہماری زبان ہوگی، وہی ہمارا لہجہ میٹھا ہوگا، وہی ہمارا کردار ہوگا، وہی محبتیں ہوں گی، وہی سب سے ملنا جلنا ہوگا، وہی ایک دوسرے کا دکھ اور احساس ہوگا۔ ہمارے بہت پیارے دوست میر محمد مہر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، خوش آمدید کہوں گا میر محمد مہر صاحب کو،
بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو میں. اس کے علاوہ شاکر علی صاحب بھی اسلام آباد میں موجود ہیں اور جہاں بھی ہوتے ہیں تو اپنی موجودگی کا ہمیں احساس دلاتے ہیں. بہت شکریہ شاکر علی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. اور پریجا انور علی ہمیں انڈیا سے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ پریجا انور علی، آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید. آج کی سے دوسری افطار ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم. 11 مہینے کے بعد 1 مہینہ جب یہ آتا ہے، مگر اس کی تیاری کہتے کہ پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اور اس کی تیاری کو آپ اگر دیکھیں تو رجب سے، جی ہاں رجب کے مہینے سے ہی یہ اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے رات اور دنوں کی کچھ ساعتوں کو منتخب کر کے ان میں سے فرض نمازیں بنائیں، اور دنوں کو منتخب کر کے ان میں سے سب سے ایک خاص دن جمعہ بنایا. مہینوں کو منتخب کیا تو ان میں سے رمضان کا مہینہ خاص بنا دیا. راتوں کو منتخب کیا تو ان میں سے شب قدر بنائی، اور جگہوں کو منتخب کیا تو ان جگہوں پر ان میں سے مساجد بنائی. یہ اللہ کا خاص کرم ہے اپنے محبوب کی امت پر. اور اس سے پھر خاص ایک بات وہی ظاہر ہوتی ہے کہ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کا منتخب کردہ مہینہ ہے، اور تمام مہینوں میں بطور خاص اس کا انتخاب کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد کا رجب کے مہینے سے ہی اشتیاق فرمانا شروع کر دیتے تھے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ، رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان مبارک تک پہنچا دیجیے. ایک اور روایت میں ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہی بہترین مہینہ ہے. رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے. حدیث نبی ہے، رمضان مبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار اور حرمت کے اعتبار سے ذوالحج سب سے زیادہ عظمت والا ہے. ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمانوں پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جو رمضان سے بہتر ہو، اور منافقین پر کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرا کہ جو رمضان سے زیادہ برا ہو. ایک خاص مہینہ، ایک خاص دن اور اس کے خاص لمحات. شاید یہ بات اگر دیکھیں تو واقعی نصیب والوں کو یہ مہینہ، یہ لمحات نصیب ہوتے ہیں. اگر ہم اس مہینے میں موجود ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہم پر. ورنہ یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ اس مہینے کے شروع ہوتے ہوتے سحری کے لمحات سے چند لمحے پہلے بھی بے شمار دنیا کے لوگ اس دنیا سے کوچ کر گئے ہوں گے. اگر ہم موجود ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک مہینے میں پہنچا دیا، ان مبارک لمحات میں پہنچایا ہے، تو یقیناً وہ ہم پر اپنا کرم جاری رکھے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ مبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ ساتھ ہی رہے گا اور 8 بجے تک انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. افطار کے بعد ہمارے مہمان ہوں گے ثاقب چوہان، اور کل انشاءاللہ کل افطار کے بعد 7 بجے سے 8 بجے ہمیں ایک اور ہماری مہمان ثنا خان ہمیں جوائن کریں گی، الماس نایاب، جو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز میں دیتی ہے، اور اکثر آپ یقیناً ہمارے پروگراموں میں آپ انہیں دیکھتے اور سنتے رہتے ہوں گے. تو کل انشاءاللہ تعالیٰ 7 بجے سے 8 بجے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی الماس نایاب. یہ ماہ رمضان
میں ہوں نعت خواں محمد عباس سہروردی اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شوبی کے ساتھ۔ یہ ماہ رمضان کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا میرے ساتھ اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم پاکستان۔ اور آج اس ماہ مبارک کی دوسری ٹرانسمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گا۔ وقت 6 اور تقریباً 8 منٹ ہو چکے ہیں اور آج کراچی اور اس کے مضافات میں افطار وقت 6:30 ہے۔ اور جناب کچھ کمنٹس بھی ہم شامل کرتے چلیں۔ ہمارے سامنے جناب محمد انور ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں، کہتے ہیں آپ کا اندازہ بیان بہت دلنشیں ہے اور رمضان کے اس مقدس مہینے میں آپ کی آواز واقعی ایک عادت بن گئی ہے۔ افطار کے وقت آپ کی باتیں سن کر دل کو ایک خاص راحت ملتی ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ ہر روز ہمیں ایسی خوبصورت باتوں سے نوازتے ہیں۔ جزاک اللہ، خوش رہیں انور، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھے گا۔ آپ سب کی دعاؤں کا ہمیشہ سے محتاج ہوں میں اور ہمیشہ رہوں گا۔ جزاک اللہ۔ کامران احمد بھی ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کامران، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید۔ اس کے بعد ہمارے بہت پیارے سے دوست، بڑے سینئر جرنلسٹ جناب محمد ناصر بھی ہمیں جوائن کر چکے، کہتے ہیں سلام عرض ہے۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں محمد ناصر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا ضرور، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جلد۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں آزاد کشمیر سے جناب جوائن کیا، محمد وسیم نے ہمیں جوائن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اب ہم آتے ہیں ایک بار پھر اپنے پروگرام کی جانب۔ رمضان المبارک کا مہینہ خاص اس لیے اور زیادہ خاص مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو اتارا گیا، اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر آسمانی کتاب اور صحائف مقدسہ کے نزول کے لیے اسی مہینے کا انتخاب فرمایا ہے، اور اسی لیے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور آسمانی ہدایات کے نزول کے لیے اسی مہینے کا خاص طور پر انتخاب کیا گیا۔ اور اگر کوئی شخص اس مہینے کو اپنی ہدایت کا سامان بنانا اور اپنی حیات چند روزہ کو نور ہدایت سے منور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رمضان ایک بہترین مہینہ ثابت ہوتا ہے، اور اسی لیے رب تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ کہا کہ عام دنوں میں کوئی نیکی آپ کرتے ہیں اس کا ثواب تو یقیناً رب تعالیٰ نے دینا ہے، مگر اس مہینے میں جو کام آپ کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں، اس کا صلہ عام دنوں سے زیادہ اللہ کی طرف سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ اس بات کی خاص طور پہ ایک واضح دلیل ہے کہ اس مہینے کی اہمیت، خاص ایک اہمیت ہے رب تعالیٰ کی نظر میں۔ آج اس ماہ مبارک کا دوسرا روزہ مکمل ہونے کو ہے، اور اس کی تیاریوں میں آپ اور ہم سب اپنی اپنی جگہ تیاریوں میں مشغول ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے جب مارکیٹ میں آپ جائیں، اور اس مبارک مہینے کے شروع ہوتے ہی جب مارکیٹ میں گئے، میں بھی گیا، دیکھا گھر کے لیے سامان لینے، تو دیکھا کہ جو چیز رمضان مبارک سے ایک دن پہلے 100 روپے کی تھی، وہ رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی، جی ہاں، روزے میں وہ چیز 200 روپے کی ہو گئی۔ اور بات بڑی صحیح ہے، بڑی کیا خوبصورت بات ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ اپنی جگہ کرتے ہیں، مطلب ہم دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فریب بھی کر رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، اور سب کچھ بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ سب کرتے ہوئے، یہ سب کرنے کے باوجود، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بس یار آپ تھوڑا انتظار، میں بھی نماز پڑھ کر آیا۔ مطلب اللہ کی رضا کے لیے آپ، یقیناً اللہ کی رضا کے لیے آپ جا رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائیں گے، اس کی بارگاہ میں جائیں گے، تو پھر
اس کے تمام وہ جو حقوق اس نے دیے ہیں آپ کو ان کو تو پورا کرے کم از کم. اس کی مخلوق کو تکلیف تو نہ دیں. منافع جائز مناسب منافع لیں. منافع لینے سے منع نہیں کیا گیا مگر جائز منافع. اور ہمارے یہاں ہم جائز منافع اس کو کہتے ہیں کہ جو کم از کم 200-300% جب تک ہم نہ لے لیں ہم جب تک وہ جائز ہماری نظر میں وہ جائز ہوتا نہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک میں جتنا بھی زیادہ ہم منافع کما سکتے ہیں جتنے بھی زیادہ اپنے بزنس کو فائدہ پہنچا سکتے پہنچا لیں. اس کے بعد پھر واپس وہیں آ جائیں گے. پھر وہ چیز 100 والی چیز 100 کی ہو جائے گی. اس ماہ مبارک میں تو کوشش یہی لوگوں کی ہوتی ہے کہ جتنے لوگ ہیں کہ انہیں چاہیے کم از کم اپنی ان تمام چیزوں کو کم از کم مناسب ریٹ پر رکھیں تاکہ وہ تمام لوگ بھی جو اتنی گنجائش نہیں ہے جو شاید وہ تمام چیزیں اتنی آسانی سے نہیں خرید سکتے جو ہم اور آپ خرید سکتے ہیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے. وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ روزہ کھول سکیں کچھ اچھی چیز کھا سکیں. یہ مبارک مہینہ کچھ ان کے لیے بھی کچھ برکتوں کے ساتھ ہو جائے ان کے رزق میں بھی برکت ہو جائے. مگر کاش کہ یہ سوچ ہماری ہو اور ہم کہیں اور پھر یہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بڑا عام سے اب دستور ہو گیا ہے معذرت کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو شاید برا بھی لگے کہ ہم ایک تھیلا کسی کو اگر کسی کا آٹے کا دیتے ہیں تو پہلے تو تصویر بنواتے ہیں بعد میں تھیلا دیں یا نہ دیں مگر تھیلا ہاتھ میں پکڑا کر تصویر تو ہم نے پہلے بنوانی ہے. اور تصویر تو لازمی ہے. تصویر کے بغیر اگر کوئی کہتے کہ یار آپ یہ نہ بنائیں تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بھی ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ بس ہمیں جو ہے بس نیک ہدایت دے ہم سب کو. ہم سب اس میں شامل ہیں. کسی ایک کو کیا آگے ہم سب اس میں شامل ہیں. کوئی کم کوئی زیادہ مگر شامل سبھی اس میں ہیں. تو ان تمام چیزوں سے گریز کریں. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے آپ کی تصویروں کو نہیں دیکھتا. اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے. اپنی نیتوں کو بہتر رکھیں اور اپنی نیت کو بہتر رکھنے کے بعد عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ رب تعالیٰ اس کا بہت زیادہ صلہ دے گا. ملتے ہیں آپ سے السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان. میں ہوں نالخواں محمد شاہد قادری اور آپ سن رہے ہیں FM 100 پر رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اجمل شعبی کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اس وقت افطار کی تیاری میں بھرپور مگن ہوں گے. اختر شیخ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں ماشاءاللہ میں جوائن کر چکے ہیں اور کہتے ہیں ماشاءاللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام شیخ صاحب کیسے ہیں؟ ہم خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت 6:19 ہو چکے ہیں اور آج افطار کا وقت جی ہاں کراچی اور اس کے مضافات میں آج افطار کا وقت 6:30 ہے جبکہ فقہ جعفریہ کے مطابق آج افطار کا وقت 6:40 ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افطار کے بعد ہمارے آج دوسرے سیگمنٹ میں آج سے ہمارے مہمان آنا شروع ہو جائیں گے اور آج ہمارے پہلے مہمان ہوں گے ثاقب چوہان ثنا خان. بہت خوبصورت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوبصورت انداز اور آواز دی ہے. بہت خوبصورت ثنا خوانی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آج 7 بجے سے 8 بجے تک انشاءاللہ. رمضان کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو بڑا بابرکت مہینہ ہے. ایک روایت میں
ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے، بے شک برکتوں، رحمتوں اور اللہ کی نوازشوں سے بھرپور مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ ایک اور روایت میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو بڑی برکت والا ہے، بے شک یہ مہینہ برکت والا ہے، اللہ کی رحمتیں، خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، خاص برکتیں نازل ہوتی ہیں، رزق میں، مال میں برکتیں بڑی برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں بڑھ جاتی ہیں، خاص اللہ تعالیٰ خاص طور پر نوازتا ہے اپنے پیارے بندوں کو۔ بس ہمیں شاید اس سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہم اپنے مانگنے کو اگر بہتر کر لیں، کیونکہ ہم دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس سے دنیا میں ہمارا نام بن جائے، ہماری ویلیوز جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہو جائے، مگر نیت شاید ہماری وہ نہیں ہوتی، نیت ہماری کچھ اور ہوتی ہے۔ اگر اپنی نیتوں کو بہتر کریں گے تو پھر ہمارا عمل بہت اچھا ہوگا اور دنیا میں بھی نام اور زیادہ پیدا ہوگا۔ شرط یہی ہے کہ ہم اپنی نیت کو پہلے بہتر کریں۔ حافظ محمد عظیم رحمانی بڑے اچھے سناخواں ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری ٹرانسمیشن میں اکثر بیشتر آتے ہیں، مگر اس بار جو ہے وہ یہاں کراچی میں موجود نہیں بلکہ وہ گوادر میں ہیں، اور کہتے ہیں اس بار گوادر سے آپ کو سن رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلے بھائی آپ جہاں رہیں خوش رہیں، ہماری بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ خیریت کے رکھے، اور اگر آ جائیں جب رمضان کے مہینے میں اگر آپ کی یہاں پر حاضری ہوتی ہے تو ضرور پہ بتائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم آپ کو ضرور بلائیں گے، اور دعائیں آپ کے لیے ہر وقت، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جہاں رہیں خوش رہیں اور سلامت رہیں، بس اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ حافظ صاحب آپ ضرور یاد رکھیے گا ضرور انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یقیناً جو ہے افطار کا وقت جو ہے قریب ہے، اور آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ افطار کے وقت جب آپ افطار کی دسترخوان پر موجود ہوں اور جب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو اپنی دعاؤں میں ضرور ہمیں، ہماری پوری ٹیم کو، ایف ایم پاکستان کے تمام اسٹاف کو، اور مجھے اور میرے ساتھ ہمارے کولیگ ندیم انصاری صاحب، محمد کمال، محمد عثمان، زبیر، جو بھی ہمارے ساتھ اس وقت ہماری اس ٹرانسمیشن کے دوران موجود ہیں، ان سب کو ضرور اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، یقیناً وہی کرم کرنے والا ہے اور وہی رحم کرنے والا ہے، اور اسی کے کرم کے اور اسی کے رحم کے محتاج ہیں، اور یقیناً جب اس کا کرم ہوتا ہے تو پھر سارے بھیڑے پار ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ چاہے تو ایک پتا بھی، دنیا کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو بس اس کی رضا بہت ضروری ہے، اور اس کی رضا کے لیے ہی ہمیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے تاکہ وہ ہم سے راضی رہے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو سارے مسائل ہمارے سیدھے ہو جائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا محمد عامر قادری نے جوائن کیا۔ السلام علیکم، السلام، کیسے ہیں آپ؟ دعاؤں کی درخواست ہے۔ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں عامر قادری، اور بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور خوش رہیں، سلامت رہیں، ہماری ہمیشہ دعائیں آپ کے لیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسی موقع ملے گا تو آپ سے بھی انشاءاللہ جلد ملاقات کریں گے اگر آپ کراچی میں ہیں تو بہرحال جی ایک بار پھر وہی گزارش کہ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ آپ کے اور ہمارے حق میں بہتر کرے، اور وہی بہتر کرنے والا ہے، بس اپنی نیتوں کو، اپنے عمل کو ہم بہتر کر لیں، اور ایک دوسرے کے دکھ کا احساس کریں، ایک دوسرے کا خیال کریں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں گے، اور اس کی کہتے ہیں خلق خدا کو جب آپ سکھ پہنچاؤ گے تو رب تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ سکھ دے گا، اور اگر خلق خدا کو دکھ پہنچائیں گے تو رب تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ ہمیں دکھ دے گا، تو اس کا دیا وہ دکھ کوئی دور نہیں کر سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں آپ سے افطار بریک کے بعد اپنے معزز مہمان کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا آپ سے۔ اللہ نگہبان اینڈ پاکستان۔